اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ امید ہے آپ سب لوگ بہت ٹھیک ہوں گے، اللہ کی امان میں ہوں گے، رحمتوں میں ہوں گے۔ ہم سٹارز کا حال تو بتاتے ہی ہیں، میں نے اس پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچا۔ میں نے کہا سٹارز کے حوالے سے، سٹار کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہ جو سال ختم ہونے کو آ رہا ہے اور اگلا سال جو آ رہا ہے، اس سال میں بہت بڑے بڑے سورج گرہن آئے اور چاند گرہن آیا اور ایسے مشکل سیلاب آئے۔ قدرتی آفات کا سال تھا یہ، مطلب بہت بھاری سال تھا، اور اللہ ہمیں ایسے مزید بھاری، ابھی بھی جنگ کا عالم ہے، جنگ چل رہی ہے اور جنگ کے خطرات بھی سر پہ منڈلا رہے ہیں۔ ہم ابھی اس سے جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، یہ ہمارے سروں پہ قائم ہے۔ اللہ خیر و عافیت سے اس سال کو اختتام کی طرف لے کے جائے، اور نئے سال کا آغاز کا تو خیر ہم آپ کو ساتھ بتائیں گے بھی کہ نئے سال کے وقت جو ہمیں کرنا ہے، لیکن اس ٹائم کہ باقی کا جو 2-3 مہینے، اللہ نہ کرے کچھ بگڑنے کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن یہ باقی کے جو 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، ایک مہینہ نومبر چل رہا ہے اور دسمبر رہ گیا ہے، کہ اللہ خیر و عافیت سے گزار دے۔ تو میں آپ لوگوں کو وہ ورد بتاؤں گی یا وہ آیات جس کی تلاوت کرنی ہے چلتے پھرتے، یہ کوئی آپ کا وہ نہیں ہوگا، نمبرز میں نہیں ہوگا، آپ اس کو اپنا بنا لیں، جو سٹار نے جو پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور بالکل وہ آیات اور وہ ہوں گی جو آپ کے لیے آسانی اور ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اب جیسے ایریز، کیونکہ جو ساتھ ساتھ سٹارز ہیں نا، ان کا کیونکہ سورج کی پلیسنگ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو ان میں کافی چیزیں یکساں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر، یہ اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے، ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر، انہوں نے جو اس سال کے اینڈ کو ختم آخری دن تک جو ورد کرنا ہے وہ سورہ ناس کا ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے سورہ ناس کو اپنی تلاوت کا حصہ بنا لینا ہے، بیٹھے اٹھتے اب دل میں سورہ ناس پڑھتے رہنا ہے۔ اس کی برکات سے اس کے جو اثرات ہیں، نیگیٹو اثرات آپ لوگوں پہ بڑے مرتب ہوئے ہیں اور آپ نے بڑا بھگتا ہے، اس لیے اس کے اثرات بھی زائل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا اگلے سال جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کے اوپر سے اثرات کا بھار کم ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اور یہ ہے کہ اس میں آپ مقرر بشک کر لیں، کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ سورہ ناس کو اگر آپ کوانٹٹی نہ کریں، بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے، اچھا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، میں کہتی ہوں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان نہیں ہے اس کے الفاظ پہ، جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی افادیت کو نہیں جانتے، تو اس کا وہ نتائج نہیں آتے۔ جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں، پکار کے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، آپ سورہ ناس کا ایک ایک لفظ، قل اعوذ برب الناس مالک الناس، مطلب جسے مخاطب کر کے اللہ کو آپ مخاطب کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں پناہ، تو پھر آپ دیکھیے گا اس کے اثرات۔ اور اگر آپ کو لگے کہ چلتے پھرتے آپ وہ توجہ نہیں دے پا رہے، تو آپ دن میں کوئی ٹائم مخصوص کر لیجئے، آنکھیں بند کر کے ایک جگہ پرسکون جگہ پہ بیٹھ کر دل میں پڑھتے جائیے، اور آپ کو ایسا سکون اترے گا اور اس کے اثرات آپ کے جسم پہ اور ستاروں پہ سے اتر جائیں گے۔ اچھا، اس سے اگلا لیتے ہیں جی، لیو ہے، ورگو ہے اور لبرا۔ لیو، ورگو اور لبرا، آپ لوگوں کے لیے میں کل شریف کا تحفہ لائی ہوں۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی کے واحد ہونے کا، گواہی کا، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور سورہ اخلاص کون ہوگا جس کو نہیں آتی، اور سورہ اخلاص کی افادیت اور اہمیت سے بھی کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ ہر قرآن کے ایک حرف کی اہمیت اور افادیت ہے، لیکن کچھ آیات اور سورہ ایسی ہیں جو قرآن کا دل کہلاتی ہیں، قرآن کی روشنی کہلاتی ہیں، اور میں سورہ اخلاص نمبر 1 پہ ہے۔
آپ نے سورہ اخلاص سے آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کے رزق میں برکت، آپ کی بلائیں اترتی ہیں. آپ اس کا ورد جیسے میں نے کہا سورہ ناس کے لیے باقی ستاروں کو، اسی طرح سورہ اخلاص بھی اسی اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے، اسی پیار کے ساتھ پڑھی جائے اور توجہ کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے ایک سخت سال گزارا ہے، آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں وہ سختیاں نہ بھگتنی پڑیں. اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم یہ سختیاں ہم پہ آتی ہیں. اللہ ہم لوگوں کے کردار کی وجہ سے یہ برائیاں آتی ہیں، ہم اپنے ایمان سے دوری کی وجہ سے یہ ہم پر مشکل وقت آتا ہے. تو ہمارا مددگار بن جا، اور بے شک اللہ سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے. اچھا جی، پھر آ گیا اسکارپیو، سیجسٹیریس اور اچھا اسکارپیو اور سیجسٹیریس، ان دونوں کے لیے میں اس کے بعد شاید نکال نہیں سکی. ان اسکارپیو اور سیجسٹیریس، ایکویریس، سوری جو میں مس کر رہی ہوں وہ ایکویریس ہے. آپ کو پتہ ہے عمریں بڑھ رہی ہیں، حافظے ہمارے بھی فارغ ہو گئے ہیں. اور اسکارپیو، سیجسٹیریس، ایکویریس آپ کے لیے، کیونکہ میں نے اس بار کل کو کے حساب سے دیکھا تو کل آپ کو سورہ فلک، یہ بھی تینوں کل میں شامل ہے. سورہ فلک آپ کا ورد ہے، سورہ فلک کا. آپ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے اور آپ پہ اس کے بد اثرات ہیں جس میں ہر قسم کے اثرات، جادو، طلسماتی، شیطانی، اور آپ کو پتہ ہے یہ دجال کے فتنے کا دور سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس ٹائم عروج پہ ہے. تو یہ وہ ڈھال ہیں ہماری. اور اب میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب یہ ورد کریں تو مین وائل بیچ میں آیت الکرسی کا بھی ضرور 2-4 بار آپ پڑھ لیا کریں. آیت الکرسی ویسے بھی آپ کو بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے. بہرحال یہ اس جاتے سال کا ایک ہدیہ ہے جو آپ ادا کریں گے، اور اس کے ذکر سے اور اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ باقی کے ایام خیر و عافیت سے گزارے گا انشاءاللہ. اور آنے والے سال کے لیے آپ پر سے یہ جو ایک نیگیٹیوٹی کا بوجھ ہے، شیطانی چیزیں کے بوجھ ہے، یہ انشاءاللہ زائل ہو جائے گا. دعاؤں میں اچھا یاد رکھیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چیزیں 2-4 چیزیں اپنی زندگی میں نا آپ شامل کر لیں. جب آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو ایک تو السلام علیکم کر کے اور کل شریف پڑھ کے اور السلام علیکم کر کے داخل ہونا ہے. اور جب آپ نے گھر کا دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے دروازہ بند کرنا ہے. آپ سوچئے کہ شیطانی چیزیں تو کیا، بری چیز تو کیا، بدنیت لوگ تو کیا، وبا بھی نہیں گھر میں داخل ہو سکتی. اتنا سخت پہرا ہو جاتا ہے آپ کے گھر کے دروازے پہ. تو سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور خود بھی دعائیں اللہ سے کیا کریں.